الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ آج ہم جزئی کی اقسام کو پڑھیں گے۔ جزئی کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 جزئی حقیقی، نمبر 2 جزئی اضافی۔ جزئی حقیقی اس کو کہتے ہیں جس کا صدق کثیر افراد پر کرنا محال ہو، درست نہ ہو۔ جس کا صدق یعنی جزئی وہ مفہوم ہے جس کا صدق کثیر افراد پر کرنا محال ہو، اسے جزئی حقیقی کہتے ہیں۔ اور جزئی اضافی اسے کہتے ہیں جو کسی عام کے تحت ہو، وہ اخص جو عام کے تحت ہو اسے جزئی اضافی کہتے ہیں، کیونکہ یہ عام کی طرف نظر کرتے ہوئے، یہ اخص جو عام کے تحت ہوتا ہے یہ عام کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ جزئی ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم کتاب میں پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 18، جزئی کی اقسام کا بیان۔ جزئی کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 جزئی حقیقی، نمبر 2 جزئی اضافی۔ جزئی حقیقی وہ مفہوم جس کا صدق کثیر افراد پر فرض کرنا درست نہ ہو، جیسے زید کہ اس کا صدق ایک خاص اور معین ذات پر ہوتا ہے۔ جیسے لفظ زید ہے، اسے ہم ایک خاص اور معین شخص کے لیے بولتے ہیں۔ لفظ زید کا صدق ایک معین شخص پر ہوتا ہے، کثیر افراد پر اس کا صدق کرنا درست نہیں ہوتا، تو یہ جزئی حقیقی کہلائے گا۔ جزئی اضافی اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ جزئی حقیقی کی مصنف وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ زید کا مفہوم ذات زید پر دلالت کرتا ہے۔ زید کا مفہوم ذات زید پر دلالت کرتا ہے، عمر، بکر وغیرہ پر دلالت نہیں کرتا۔ لہٰذا زید کا مفہوم ایسا مفہوم ہوا جس میں اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ زید کا مفہوم ایسا مفہوم ہوا جس میں زید کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جب شریک نہیں ہے تو اس مفہوم کا اطلاق زید کے علاوہ پر کرنا کیسے درست ہوگا؟ اگر ہم زید کے مفہوم کا اطلاق کثیرین پر کریں گے تو زید کے ساتھ ساتھ ذات زید کے ساتھ ساتھ دوسروں پر بھی مفہوم زید کا اطلاق کرنا لازم آئے گا، حالانکہ مفہوم زید یہ صرف ذات زید پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 2 جزئی اضافی۔ جزئی اضافی ہوا ما کان اخص تحت العام، یعنی ہر وہ اخص جو عام کے تحت آئے اسے جزئی اضافی کہتے ہیں۔ جیسے انسان جزئی اضافی ہے۔ کیوں اضافی ہے؟ وضاحت خود فرما رہے ہیں، چونکہ انسان کے افراد حیوان کے افراد سے کم ہیں۔ انسان کے افراد حیوان کے افراد سے کم ہیں، لہٰذا انسان اخص ہے۔ یہ صرف انسانوں یعنی زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ پر ہی بولا جاتا ہے، اور حیوان عام ہے کیونکہ یہ انسان کے علاوہ دیگر اشیاء، حمار، غنم، فرس یعنی اونٹ، گدھے، بکری وغیرہ سب پر بولا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان ایسا اخص ہوا جو عام یعنی حیوان کے تحت پایا جا رہا ہے، اور ہر اخص جو عام کے تحت ہو
وہ جزئی اضافی ہوتا ہے۔ جو بھی اخذ عام کے تحت ہوگا وہ جزئی اضافی ہوگا۔ اب یہاں پہ مصنف ایک فائدہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے ابھی جزئی کی دونوں قسموں کی تعریف کو ہم نے پڑھا۔ اب پڑھنے کے بعد ہمیں ان دونوں کے درمیان کون سی نسبت ہے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا، لیکن مصنف اسے وضاحت کرنے کے لیے فائدے میں ذکر کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جزئی حقیقی خاص اور جزئی اضافی عام ہے۔ جزئی حقیقی یعنی جس کا صدق کثیر افراد پر کرنا محال ہو وہ خاص ہے، اور جزئی اضافی یعنی وہ اخذ جو عام کے تحت ہو وہ عام ہے۔ جزئی حقیقی سے جزئی اضافی عام ہے، یعنی ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی تو ہوتی ہے، جو بھی جزئی حقیقی ہوگی وہ جزئی اضافی بھی ہوگی، لیکن ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی نہیں ہوتی، بلکہ بعض جزئی اضافی جزئی حقیقی ہوتے ہیں۔ جیسے زید، مثال دیکھیں، جیسے زید جزئی حقیقی ہے کیونکہ زید کا اطلاق کثیرین پر کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ زید کا اطلاق خاص اور معین ذات پر ہوتا ہے۔ اسی طرح زید جزئی اضافی بھی ہے، زید جزئی اضافی بھی ہے کیونکہ عام یعنی انسان کے تحت واقع ہے۔ زید یہ جزئی حقیقی بھی ہے، جزئی اضافی بھی ہے۔ جزئی حقیقی تو اس لیے کہ یہ خاص اور معین شخص پر بولا جاتا ہے، اس لیے جزئی حقیقی ہوا، اور جزئی اضافی اس لیے کہ یہ ایک عام کے تحت واقع ہے، یعنی انسان کے تحت زید واقع ہے، تو زید اخذ ایک عام کے تحت یعنی انسان کے تحت واقع ہے تو یہ جزئی اضافی ہوا۔ اور انسان جزئی اضافی تو ہے کیونکہ یہ عام یعنی حیوان کے تحت واقع ہے، لیکن یہ جزئی حقیقی نہیں کیونکہ اس پر جزئی حقیقی کی تعریف صادق نہیں آ رہی۔ دیکھیں، جو انسان ہے یہ جزئی اضافی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر حیوان ہے، یعنی انسان حیوان کے تحت ہونے کی وجہ سے جزئی اضافی ہے، لیکن انسان جزئی حقیقی نہیں ہے، اس لیے کہ جزئی حقیقی تو اسے کہتے ہیں جو کسی خاص اور معین فرد پر دلالت کرے، لیکن انسان کسی خاص اور معین فرد پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ بہت سارے افراد پر، کثیرین پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، اس لیے اس پہ جزئی حقیقی کی تعریف صادق نہیں آ رہی ہے۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ جزئی حقیقی یہ خاص ہے اور جزئی اضافی عام ہے۔ تو اب ان دونوں کے درمیان نسبت جو ہوگی یہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔